السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. میں نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور اس ٹاپک پر ابھی تک ہم نے بات نہیں کری ہے, اور یہ جو ٹاپک ہے بک پبلشنگ سے ریلیٹڈ ہے. صحیح ہے, بکس انفارچونیٹلی ہم پڑھتے نہیں ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے, تو لہٰذا اس ٹاپک پر بات کرنا شاید بیکار ہو. میں بک ریڈنگ کی بات نہیں کر رہا, میں بک پبلشنگ کی بات کر رہا ہوں, بک رائٹنگ کی بات کر رہا ہوں. اور ڈریے مت کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یار میں تو رائٹر ہوں ہی نہیں, مجھ سے تو انگلش کے پیپر میں جو ہے وہ مائی بیسٹ فرینڈ کا ایسے بھی نہیں لکھا جاتا. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اس کے لیے ہم نے اس ٹاپک پر ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے, سید منیب علی صاحب کو, جو کہ کنڈل کے ایکسپرٹ ہیں. کنڈل میں خود بھی کر چکا ہوں, تو دیٹ از وائی یہ پوڈ کاسٹ بڑا بھاری قسم کا ہونے والا ہے. تو منیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. منیب بھائی, نارملی دیکھیں, ہم جب بک اور بک رائٹنگ اور بک پبلشنگ کا سوچتے ہیں نا, تو یہ ایک تو ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی نا, آپ ہماری لائبریری ہم ہی جا کر دیکھ لیں, ہم بکس پڑھنے والے میں سے نہیں ہیں. صحیح ہے. اور دوسرا, جب لکھنے کی بات آتی ہے تو یہ تو اس سے بھی مشکل ایک ٹاسک ہے. صحیح ہے. تو آپ کس طرح یہ بک رائٹنگ بک پبلشنگ کی طرف آئے؟ دیکھیں, یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی کتاب پڑھنا ایک عدد مشکل کام ہے, تو لکھنا تو پھر لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت ہی جو ہے نا وہ سفید بال ہونے چاہیے, بہت زیادہ فلسفہ آنا چاہیے اور وہ سارا سب کچھ. تو یہ ایک مسکنسیپشن ضرور ہے. اسی کو دور کرتے کرتے میں بیسکلی بک پبلشنگ میں آیا. آئی اسٹارٹیڈ بیک ان 2018. میں ایکچولی آئی واز رننگ مائی اون سافٹ ویئر ہاؤس. وہ سافٹ ویئر ہاؤس بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن فار سرٹن ریزنس کچھ ایسے سرکمسٹانسز آئے کہ آئی ہیڈ ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. ہم لوگ گیم پبلشنگ میں تھے بیسکلی. سو گوگل کا ایک بہت بڑی اپڈیٹ آئی تھی, جو لوگ گیم انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے وہ ریلیٹ کریں گے. سو خیر اینی ویز, اس سے پھر بیسکلی مجھے تھا کہ بھائی اب ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. کوئی نئی چیز ایکسپلور کرتے کرتے آئی فاؤنڈ امیزون مرچ. وہاں پہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کا پتہ چلا گیا ہے, تو بڑی مزے کی چیز ہے. کوئی اسٹاک نہیں ہے, کوئی شپمنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سو بک پبلشنگ بھی وہیں سے, اس کے بعد مطلب نیکسٹ اسٹیپ واز کینڈل ڈائریکٹ پبلشنگ. پبلشنگ میں اگر میں آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ نے بات کی کہ دیکھیں جو کتاب ہے نا, اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ایک الفاظ کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کتاب ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ کتاب بیسکلی کیا ہے, وہ کاغذ ہیں گوند سے چپکے ہوئے ہیں, اس کے کور ہے, یہ کتاب ہے. سو ایک ایسی کتاب جس کے اندر صرف لائنز ہیں, وہ بھی تو ایک کتاب ہے. جو ایک کلرنگ بک ہے, وہ بھی تو ایک کتاب ہے. سو اس کو لکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سائنسدان نہیں بننا پڑے گا. آپ کو آپ کتاب ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ کتاب بنوا سکتے ہیں, آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. جو لوگ ایکسپرٹ ہیں لکھنے میں, آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں. سو یہ پھر جب چیز سمجھ آئی تو مجھے بڑا مزہ آیا اس میں کہ یار خود لکھنی نہیں ہے, صرف سیل کرنے پہ فوکس کرنا ہے. اور وہاں سے الحمدللہ ابھی تک کا جرنی بہت زبردست جا رہا ہے. منیب بھائی, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں نا کہ نارملی جب ہم بات کرتے ہیں نا بک پبلشنگ کی, تو یہ جو آپ پیسہ بنانا سکھا رہے ہیں بچوں کو اپنی ٹریننگ کے تھرو, جو کہ آپ نے بھی کافی سال سے 2018 سے آپ کر رہے ہیں, تو یہ بکس جو ہوتی ہیں تو یہ پاکستان میں آپ پبلش کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی انٹرنیشنلی ابراڈ؟ کیونکہ پاکستانی کنزیومر تو یہ بائی کرے گا نہیں, خریدے گا نہیں. بالکل. تو یہ اس کی ڈائنامکس کیا ہیں؟ اف آئی ور ٹو آسک یو, کتابیں کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. کون لکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کون اس کا خریدار ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, دس از کالڈ سیلف پبلشنگ. ٹھیک ہے, سیلف پبلشنگ. ایز آتھر آپ اپنی بک خود پبلش کرتے ہیں. اچھا, اب خود پبلش آپ ایسے کرتے ہیں کہ دیر آر پلیٹفارمس. ٹھیک ہے, امیزون از ون آف دا بگیسٹ پلیٹفارمس ان سیلف پبلشنگ. ٹھیک ہے, وین وی سے کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ, اٹس اے ہول پلیٹفارم بائی امیزون جو کہ صرف بکس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا کہ کون پبلش کرتا ہے, تو جو بندہ کتاب لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پاس اینڈ پہ ایک PDF ڈاکومنٹ ہے, لیٹ سپوز. ٹھیک ہے, وہ پلیٹ فارم آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ آپ PDF فائل وہاں اپلوڈ کریں ڈیجیٹل فارم میں. پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے پاس آرڈرز آتے ہیں وہ ان کو فزیکل فارم میں پرنٹ کر کے فلفل کرتا ہے. اب یہ ساری مارکیٹ ڈیفینیٹلی پاکستان میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. امیزون آفیشیلی پاکستان میں ابھی آیا بھی نہیں ہے اس طرح سے. سو یہ ہم لوگ بیسکلی ویسٹ مارکیٹس ہیں ساری, امریکہ ہے, کینیڈا, UK. امیزون کی اگر ہم اسپیسیفکلی کینڈل کی بات کریں تو 13 مارکیٹ پلیسز ہیں, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ پورا ہے. سو یہ ساری مارکیٹس میں آپ اپنی بک لائیو کر دیتے ہیں امیزون پہ اپلوڈ کر کے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس مارکیٹ میں اس کو ایکچولی مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کو پش کرنا ہے, سارا سب کچھ کرنا ہے. سو سیلف پبلشنگ از اے فنامنا, یا پرنٹ آن ڈیمانڈ از اے ٹیکنالوجی جس کے اندر آپ نے ڈیجیٹل فارم اپلوڈ کرنی ہے اس پلیٹ فارم پہ, وہ پلیٹ فارم اس کو فزیکل فارم میں پرنٹ کر کے کسٹمر تک پہنچاتا ہے.
तो कस्टमर बाहर है. सो आप बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट पब्लिशिंग, और पब्लिशिंग हाउस कोई इन्वॉल्व नहीं होता. कोई ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस. यू आर डूइंग ऑल द हैवी लिफ्टिंग योरसेल्फ कि जो किताब आप किसी से लिखवा रहे हो या खुद आपने लिखी है तो वो आप खुद ही अपलोड करते हो अपने सेल्फ पब्लिशिंग पोर्टल से. तो ये सेल्फ पब्लिशिंग का जो प्लेटफॉर्म है जिस तरह आप बता रहे हैं अमेजोन है, सही है. अमेजोन की मैं कह देता हूँ क्योंकि अमेजोन तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो तो AWS की सर्विसेज भी दे रहा है, ऑडिबल की भी दे रहा है, क्रिएट स्पेस भी है, उन पर ई कॉमर्स का बिजनेस भी हो रहा है. तो ये जो KDP है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये मैं समझूँ कि इनकी एक सिस्टर कंपनी है, इनकी अम्ब्रेला के अंदर एक सब्सिडियरी है जो कि हम जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म देती है कि आओ यहाँ पर अकाउंट बनाओ और अपना वर्क पब्लिश करो. तो ये KDP का जो अकाउंट है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो आप बता रहे हैं, तो इज इट लाइक इजी टू मेक इट फ्रॉम पाकिस्तान? बिकॉज जो सेलिंग वाली साइड है वो काफ़ी, उसका अकाउंट बड़ा मुश्किल है. तो इसका अकाउंट कितना मुश्किल है? देखें, मैं आपको अकाउंट का बताऊँ ना तो पहले KDP की बात कर लेते हैं. KDP का अकाउंट बनाना इतना सिंपल है, ठीक है. यू जस्ट नीड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड फ़ोन नंबर, CNIC एंड बैंक अकाउंट. दैट्स इट. अब ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में बैठ के अवेलेबल भी हैं. आप पाकिस्तान से किंडल के अकाउंट्स बना सकते हैं. मेरे काफ़ी सारे अकाउंट्स मैंने पाकिस्तानी IDs से बनाए. कोई बहुत बड़ा इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई जो ना मसला नहीं है. अमेज़ॉन आपको उस तरह से इतनी चीज़ें नहीं डिमांड करता जिस तरह आपने कहा. सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है इसका अमेज़ॉन का, बाय द वे वो भी अब पाकिस्तान से बनना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन उसकी कतार बड़ी लंबी है ना, उसके ड्यू डिलिजेंस वो प्रोसेसेस बड़े लंबे हैं. इट्स नॉट दैट इजी टू क्रिएट अकाउंट. ईजी, लेकिन ये कि मतलब एटलीस्ट पॉसिबल है. पाकिस्तान उस लिस्ट में आ गया है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी हाँ पाकिस्तानी रेजिडेंट और I want to be a seller on Amazon from Pakistan. लेकिन Kindle is very easy. Literally all you need is a bank account. वो भी आप बेसिकली Payoneer या कोई इस तरह की पेमेंट मेथड आप यूज़ कर लेते हैं. वर्चुअल अकाउंट में आपके पास डॉलर्स आते हैं, आप वही फिर मार्केटिंग पे वापस स्पेंड कर लेते हैं. आपको एक्चुअली पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाना भी नहीं पड़ता, जितना चाहिए उतना मंगवा लें. सो ये उस तरह से एक बहुत कहना चाहिए एक ऐसी पैसिव इनकम है. अच्छा, मज़े की बात ये है कि पैसिव इनकम की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में पैसिव इनकम का मैं देखता हूँ कि कॉन्सेप्ट बड़ा ऑफ कोर्स लोग समझ रहे हैं साथ साथ, लेकिन अभी बड़ा न्यू है. लोग एक वक्त में एक ही काम करना चाहते हैं. नौकरी करनी है तो 9 to 5 नौकरी करनी है. बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है तो बस सुबह से रात तक वही करनी है. गोरा देखें ये चीज़ बहुत पहले अंडरस्टैंड कर चुका था कि भाई मुझे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए. मैं ऐसे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आपकी फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती. बुक पब्लिशिंग इज़ वन ऑफ देम. आपको स्टार्ट में डेफिनेटली बुक ढूंढनी है, रिसर्च करनी है कि मैंने क्या बनाना है, क्या लिखवाना है, क्या करना है, फिर उसको मार्केट कर दिया. उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर फोकस करना है. उसके लिए आपको 8 घंटे बैठ के उस किताब को नहीं घूरना. सेल्स ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं. ई कॉमर्स और स्पेसिफिकली जब आप बाहर के मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, मज़े की बात है आप सो रहे होते हैं, सेल्स हो रही होती हैं. आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि यार कितनी सेल्स हो गई. सो मतलब कि नंबर 1 पाकिस्तान से अकाउंट बड़ी आसानी से बन जाए. जो चीज़ें आपने बताई ये तो मुझे ऐसे लगा कि कोई फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर रहा है, कोई जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर आपको CNIC देना पड़ता है जस्ट कि वो कंफर्म कर लें कि जो बंदा अकाउंट बना रहा है वही है या नहीं. सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी मच सही है. एक दफ़ा मैंने अकाउंट बना लिया, अब मेरे पास सेल्फ पब्लिशिंग वाला पोर्टल आ गया. अब मैं पाकिस्तानी ऑडियंस को तो किताब बेच नहीं रहा. अब मैं गोरे को अगर बेच रहा हूँ, ख्वाह वो नॉर्थ अमेरिका है, ख्वाह वो यूरोप वाली साइड है, बिल्कुल सही है. तो वो एक ख़ास किस्म का माइंड सेट रखते हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू प्रोड्यूस बुक्स फॉर देम जो कि वो पढ़ें. वो तो मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल, एक बहुत गुटन प्रोसेस नहीं होता होगा. किस टॉपिक पर आप लिखेंगे? मतलब कि लिखने के लिए तो मैं नॉवल भी लिख सकता हूँ, मैं रोमांस भी लिख सकता हूँ, मैं साइंस फिक्शन भी लिख सकता हूँ, मैं थ्रिलर भी लिख सकता हूँ, मैं हाउ टू बुक्स भी लिख सकता हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू डू दिस दिस दिस, बहुत सारी हैं. मतलब आउट ऑफ लिटरली लाखों टॉपिक्स में से आप वो एक टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि भाई मैंने इस पर किताब लिखनी है? बिल्कुल सही है. देखें, ये वाकई आप सोच के बहुत एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है कि भाई हम यहाँ बैठे हुए वहाँ की ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे. तो और ये लोग मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि बेसिकली लोग ये समझते हैं कि यार मैं जो है वो बेसिकली लेट्स सपोज किसी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैं मेडिकल के ऊपर किताबें लिखूँगा और मैं पब्लिश करूँगा और धड़ाधड़ लोग पढ़ेंगे. सो मैं बेसिकली अपनी ट्रेनिंग्स में भी ये बात लोगों को बताता हूँ कि देखें, योर ओन एक्सपर्ट एरिया और द पीपल अराउंड यू, दे आर नॉट योर टारगेट ऑडियंस. ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस लेके अगर आप कुछ करेंगे ना तो वो आप फेल ही करेंगे. बिकॉज आपने जिनको टारगेट करना है उनका इकोसिस्टम ही डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरह के लोग हैं. आपने उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करना है, देखना है. सो इसके लिए हम बेसिकली जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है. वो ये होता है कि आप एक्चुअली अमेज़ॉन पे बैठ के रिसर्च करते हैं.
آپ ان کے بیسٹ سیلرز دیکھتے ہیں کہ بھائی آج کل بیسٹ سیلر میں کیا چل رہا ہے. پھر دیر آر ڈفرینٹ ٹولس جن سے آپ یہ ایکچولی ٹرینڈس دیکھتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ نیشز کو پہلے نیش سلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس نیش میں جا کے سیلرز کی سیلز کو ٹریک کرتے ہیں. پیڈ ٹولز ہیں بائی دا وے اس کے لیے, جیسے پرائیویٹ لیبل کے لیے یا ہول سیل کے لیے ڈفرینٹ ٹولز ہیں. سو اب کینڈل ڈائریکٹ پبلشنگ اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ گرو کر چکا ہے کہ اس کے لیے کافی ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے اسپیشلائزڈ ٹولز بنائے ہیں کہ آپ بکس کو ریسرچ کرنا ہے, آپ نے نیشز کو فردر سب نیشز میں کیسے لے کے جانا ہے, سارے ٹولس آپ یوز کرتے ہیں بیسکلی. KD Spy ہے, پبلشر راکٹ ہے, کافی سارے ٹولس ہیں اور بھی. سو یہ ٹولز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی ہمیں ایک بک ایڈ کرنی چاہیے اس نیش میں یا یہ آلریڈی بہت کمپٹیٹیو ہے. تو وہ بیسکلی پورا پھر ایک پروسیس ہے کہ بھائی ہم کتنے ریویوز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں, کتنی نمبر آف بکس سرچ ہم جب کرتے ہیں کی ورڈس, کتنے رزلٹس آتے ہیں, ان بکس میں ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں. پھر جب ہمیں ایک یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی نیش سلیکٹ ہو گئی, ٹاپک سلیکٹ ہو گیا, 5 کمپیٹیٹرز بھی آپ نے سلیکٹ کر لیے, اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے بات کمپیٹیٹر انالیسس کی. اب وہ 5 کتابیں ہم پریکٹیکلی, میں جب بھی کوئی نئی بک پبلش کرتا ہوں میں کمپیٹیٹرز بکس آرڈر کر کے, اپنے کوئی دوست آ رہے ہوتے ہیں امریکہ سے UK سے, ان سے منگواتا ہوں. سو وہ کتابیں فزیکلی ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا چیز ہے. پھر ہمیں جس سے بھی ہم وہ کتاب لکھواتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم میں آؤٹ سورس کرتا ہوں وہ کتابیں میں ان کو بھیجتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کتابیں دیکھیں, پڑھیں, اور پھر مجھے سجیسٹ کریں کہ ہم کیا ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اور نیشز میں آپ کو بتاؤں تو اب تو خیر بہت زیادہ ریسرچ کے ٹولز آ گئے ہیں, امیزون کے علاوہ بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا, لیکن 5-6 نیشز ہیں جو کہ بہت ہی فیمس ہیں. آپ نے بھی بات میں خود ہی ساری مطلب امپورٹنٹ نیشز تو آپ نے ساری بتا دی. اب ہاؤ ٹو ہے, ٹھیک ہے, تو ہاؤ ٹو اب جیسے جیسے نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, سو وہ آپ اس کے اوپر بکس لکھ سکتے ہیں. اب آج کل کرپٹو کرنسی کا زمانہ ہے, NFTs پہ بات ہو رہی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ اس کے اوپر ہاؤ ٹو کی ایک بک لکھیں, ٹھیک ہے. شارٹ ریڈ 25 پیجز کی لمٹ ہوتی ہے میکس منیمم, اگر آپ نے ایک بک پبلش کرنی ہے امیزون پہ تو 25 پیجز ہونے چاہیے. سو آپ شارٹ 25 پیجز صرف. یس دیٹس اٹ. تو یہ تو میرے خیال میں یہ تو بکلیٹ ہو گیا, کوئی بروشر ٹائپ ہو گیا. یہ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کو کوئی 700-800 پیجز کی بک لکھنی ہوگی. چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ. فکشن کی آپ نے بات کی, فکشن از ون آف دا ٹاپ سیلنگ نیش آن امیزون, ون آف دا ٹاپ سیلنگ نیش فکشن ہے. لیکن اگین میں بیسکلی کیونکہ ٹریننگز میں ہوں, میرے پاس ٹریننگز میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, بہت بیسک لیول کے بھی آتے ہیں, بہت ایڈوانس لیول کے بھی آتے ہیں, تو مجھے ان سب کو ایک ایسی ڈائریکشن دینی ہے جو سب کے لیے فیزیبل ہو. سو میں تو آنیسٹلی ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ ابھی آپ فکشن میں نہ جائیں, بیکاز فکشن میں نا پھر جا کے آپ تھوڑا سا مطلب آپ کو ہر طرح ایک تو آڈینس کو گراب کرنا ہے, پھر آپ نے اس آڈینس کو خوش بھی کرنا ہے. سو یو نیور نو کہ ایک نیگیٹو ریویو آ جائے آپ کی بک پہ کہ جی آپ نے اس کیریکٹر کو مار دیا, وہ تو اتنا اچھا تھا, اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا, کچھ بھی. سو وہ نیگیٹو ریویو آ جائے گا, وہ کہانی اس کو نہیں پسند آئی, یا آپ نے جو بھی آپ کا کیریکٹر اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلے آپ, سو وہ پھر ایک الگ ڈومین ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. فکشن مین جو کہ جتنے بھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو, فکشن کو اردو میں کیا بولتے ہیں, مطلب کہ رومانوی ٹائپ یا فکشن از سم تھنگ جو ناول وغیرہ, امیجنیشن جو اور بھی نان فکشن وہ جس میں آپ کوئی مطلب کہ ہاؤ ٹو ہو گیا, آپ کا کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں, فٹنس ہے, کچھ بھی. آپ بیسک نان فکشن میں آپ بیسکلی کوئی یوزلی ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے نا, نان فکشن جو ہوتی ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں, جو فکشن ہے وہ کہانی ہوتی ہے, کوئی قصے کہانیاں ہوتی ہیں. سو لیکن لوگ قصے کہانیاں بہت پڑھتے ہیں, بہت زیادہ اس کی وہ ایک فالوئنگ ہوتی ہے, فین فالوئنگ. سو امیزون نے بلکہ بھی ریسنٹلی ایک اور پروگرام انٹروڈیوس کروایا کینڈل سے ریلیٹڈ, کینڈل انلمیٹڈ. تو اس میں انہوں نے وہ نیٹ فلکس والا ماڈل لے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں مہینے کی سبسکرپشن دیں, اس کے بعد ریڈ ایز مچ ایز یو وانٹ. سو اب آپ کو بک پرچیز بھی نہیں کرنی. اچھا, ہاں, مطلب رینٹ پہ لینی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, آپ نے بس لی, پڑھی, آپ مہینے کی کتابیں پڑھتے جائیں, منتھلی پے کرتے جائیں. زبردست. اچھا, تو آپ نے بتایا کہ آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے اسٹارٹ میں اسٹوڈنٹس کو کہ ہاؤ ٹو قسم کی بک لکھی جائے, بیکاز اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو, اور ہمارے پاس ٹولز بھی ہیں, پیڈ بھی ہیں, کہ جس سے آپ مارکیٹ ریسرچ کر سکتے ہو کہ یار کون سی قسم کی بک اچھی چلے گی, کون سی مارکیٹ کا گیپ ہے. جس طرح ٹرینڈس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے, کرپٹوز کا اور بلاک چین کا آج کل ٹرینڈ ہے, میٹاورس کا ٹرینڈ ہے, تو آج کل اس پر آبویسلی تھوڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, تو لوگ اس پر پڑھنا پسند کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایک بات کہی کہ یہ 25 پیجز کی, یہ بڑی مجھے فیسینیٹنگ لگی. اچھا, کیونکہ دا ریزن نا میں اس ٹاپک پر بہت زیادہ بات نہیں کر رہا, بیکاز میں کنڈل 2013 میں چھوڑ چکا ہوں. میں جو ہے نا 2010 سے 13 تک کر رہا تھا نا, تو اس وقت کی سائنس اور اس وقت کا سسٹم بہت ڈفرینٹ تھا 2022 کے مقابلے میں. صحیح ہے. تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ چلیں, اچھا 25 پیج کی بک, صحیح ہے, یہ فلی اینڈ 100% آپ نے لکھوانی ہے, یونیک کانٹینٹ ہونا چاہیے, یا اس میں آپ جو ہے مختلف ویب سائٹس پہ جو بلاگ پوسٹ ہوتی ہیں, جو آرٹیکلز ہوتے ہیں, وہ بھی کاپی پیسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, کاپی پیسٹ تو مطلب آپ کو پتہ ہے پلیجرائزڈ کانٹینٹ آپ نہیں پبلش کر سکتے. بکس کے معاملے میں امیزون از ویری اسٹرکٹ. اگین
کیونکہ مطلب آپ یہ دیکھیے نا کہ انٹرنیٹ تو چلیں ابھی 20-30 سال پرانا ہے، لیکن بکس تو کب سے پبلش ہوتی آ رہی ہیں. تو کاپی رائٹس بکس کے معاملے میں پہلے سے بہت زیادہ لاز اسٹیبلشڈ ہیں. سو کاپی پیسٹ ڈیفینیٹلی نہیں، لیکن آپ اس کو ریفریز کر سکتے ہیں، ری رائٹ کر سکتے ہیں. آپ اسی ٹاپک کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے آپ. لیکن آپ نے آرٹیکلس کی بات کی، تو میں کئی لوگوں سے ملا ڈفرینٹ میٹ اپس پہ جو کہ بہت اچھے کانٹینٹ رائٹرز ہیں، خواتین خاص طور پہ آرٹیکلس لکھ رہی ہیں، اخباروں میں ان کے آرٹیکلس پبلش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بک کیوں نہیں پبلش کرتے ہیں؟ کہ بک لکھنا بہت مشکل ہے. بک تو آپ کو پتہ ہے، اگین وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 30,000 50,000 جو ہے نا ورڈس کی کتاب ہوتی ہے. سو یہ کانسیپٹ میں چاہوں گا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ دیکھیں کتاب کو آپ صرف ایک موٹی کتاب مت سمجھیں. آپ دیکھیں یہ شارٹ ریڈس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، شارٹ اسٹوریز چلتی ہیں بہت امیزون پہ بہت. اور ہاؤ ٹوز بک آپ کتنی موٹی لکھ لیں گے؟ ہاؤ ٹو میں آپ کے پاس ویسے ہی کانٹینٹ لمیٹڈ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہاؤ ٹو میں کتنا اس بندے کو گھمائیں گے. ٹو دا اسپیسیفکلی آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں 25 پیجز کی. لیکن اس میں صرف ایک چیز میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اٹ ساؤنڈز ویری ایزی، اور لوگوں کو لگتا بھی ہے کہ بھائی اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ 25 پیج کی کتاب بنائے اور امیزون پہ اور ایک دم سے ڈالرز بننا شروع ہو جائیں گے. سو وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا ریسرچ، وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. اس میں آپ کو وہ جو کی ورڈ انالیسز ہے، آپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے کہ جو وہ ٹولز ہیں کہ بھائی کی ورڈ کے اوپر سرچ والیوم ہے. ان سمپل ورڈز اگر میں بتاؤں تو بیسکلی ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے اس چیز کی، نہیں کرتی. میں فکشن لکھنے سے کیوں لوگوں کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتا ہوں اسٹارٹ میں. اینڈ پہ آپ ضرور لکھیں جب آپ کو پروسیس سارا پتہ چل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اسٹارٹ میں آپ کو کی ورڈز نہیں ملتے. اب آپ نے ایک کہانی لکھ دی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھ دی، کچھ بھی لکھ دی. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے فالوئنگ. آپ کے پاس اگر سوشل میڈیا فالوئنگ ہے، آپ ایک اچھے انفلوئنسر ہیں، دین تو آپ اپنی جو ہے نا کتاب لکھنے کا ڈیسیجن لیں کسی ایسے ٹاپک پہ جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اگر آپ نیو بھی ہیں، ابھی آپ کی پہلی بک پبلش ہونے والی ہے، سو تب آپ بیسکلی اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں کہ آپ ریسرچ بیسڈ بک لکھیں جس کی ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہو، پھر آپ اپنی بک کی طرف جائیں یا فکشن کی طرف. ہاؤ ایکسپینسو اٹ از کہ میں اگر خود رائٹر نہیں ہوں، میں لکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا میرے پاس سم ہاؤ ٹائم نہیں ہے، تو ہاؤ ایکسپینسو اٹ از کہ کسی اور سے وہ کتاب لکھوا لی جائے؟ دیکھیں اگین یہ تھوڑا سا جنرک کویشچن ہے. اس کو اس طرح سے ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ڈفرینٹ اس کے اندر سیکشنز میں، کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتاب ہے کس طرح کی جو آپ نے لکھوانی ہے. لیٹس سے ہم کہتے ہیں ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا کرپٹو کرنسیز اینڈ NFTs. لیٹس سے میں اس ٹاپک پر بک لکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں اب آپ نے کانٹینٹ رائٹر بیسکلی ہائر کرنا ہے نا، کوئی کاپی رائٹر. ٹھیک ہے، سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک نیٹو انگلش رائٹر سے لکھوا رہے ہیں یا پاکستان میں کسی سے لکھوا رہے ہیں. کس سے لکھوانی چاہیے؟ آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کسی تھوڑے سے ایسے ٹاپک پہ لکھوا رہے ہیں تو کسی نیٹو انگلش رائٹر کو انگیج کریں. لیکن اگر آپ لائف ریلیٹڈ، ہیلتھ ریلیٹڈ یا ریسیپیز ہیں یا اس طرح سے کسی ٹاپک پہ آپ لکھوانا چاہیں، پھر آپ لوکل رائٹرس کو ہائر کریں. سو اگر تھوڑا سا کیونکہ یہ جو ایڈوانس ٹاپک ہے ان کی ریسرچ بھی تو پھر تھوڑی سی ایڈوانسڈ ہوتی ہے نا. اگر آپ کسی پاکستانی کانٹینٹ رائٹر کو کہیں گے کہ NFT پہ لکھو، سو وہ بہت زیادہ اچھی ریسرچ نہیں کر پائے گا. اس کو بہت زیادہ تھوڑی سی لمیٹیشنز آ جائیں گی. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے. ادروائز ماشاء اللہ لوکل رائٹرس بہت اچھے ٹاپکس پہ بہت اچھی ریسرچ کر کے لکھ سکتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور آپ نے پوچھا کہ کتنے میں کرنی چاہیے، تو میں آپ کو اگر بتاؤں تو دیکھیں میں نے $300 سے لے کے $2,500 تک میں نے بکس آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں رائٹرس کو. ٹھیک ہے، سو ڈپینڈ کہ ٹاپک کتنا کمپلیکس ہے، کتنا کام ہے، کیا ہے. پھر یہ جو میں آپ کو کاسٹ بتا رہا ہوں، اس میں جو $2,300 میں نے ایک جو بھی کچھ عرصہ پہلے کتاب بنوائی تھی، تو اس میں پروف ریڈنگ بھی انکلوڈیڈ تھی کہ بھائی کتاب لکھوانی ہے تو پھر کسی سے پروف ریڈ بھی تو کوانی ہے نا، کہ کوئی مسٹیکس تو نہیں ہے، کوئی فارمیٹنگ کی مسٹیکس نہیں ہے، اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. سو اٹس اے ریلیٹیو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیش کیا ہے، بک کے اندر کانٹینٹ کیسا ہے، کتنی مشکل ہے. جو آپ نے کمپیٹیٹر بکس اس کو لے کے بھیجی ہیں، وہ بھی ان سے بھی اندازہ ہو جائے گا نا آپ کو کہ یار اس کتاب کو بنانے میں کتنے ورڈز ریکوائرڈ ہیں. لیکن اگر کوئی خود لکھنا چاہتا ہے تو ڈو یو ہیو اینی ٹپس فار دیم؟ کیونکہ تقریباً دیکھو ہم نے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا، انگلش تو تقریباً سب کو لکھنی آتی ہے نا، تو خود لکھنا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا، خود بھی لکھنا میں اسٹارٹ میں نہیں ریکمینڈ کرتا. اچھا، میں اصل میں دیکھیں اپنے ایکسپیرینس سے میں کوئی کہنا چاہیے میں کوئی بہت زیادہ سیزنل قسم کا ٹرینر نہیں ہوں. میں ایک ایکسپیرینس سیلر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی. سو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں. سو اس جرنی کے اندر مجھ سے 2-3 لوگوں کی ملاقات ہوئی جو بڑے انتھوزیاسٹک تھے کتاب لکھنے کے بارے میں. اینڈ دے ور لائک یار ہمیں 1 سال ہو گیا یہ کتاب ہم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ 1 سال، کیونکہ کتاب لکھنا ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا کام ہے. سو اب وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے اس ٹاپک پہ کتاب لکھی ہے اور میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں. میں ٹریڈیشنل پبلشرز کے پاس بھی گیا ہوں لیکن میرے پاس مارکیٹنگ کے پیسے نہیں ہیں، میں امیزون پہ پبلش کر کے پیسے بنا لوں گا. تو میں نے ان کو یہی بات بتائی کہ دیکھیں
آپ نے 1 سال اسپینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے بالکل ایک نیا پلیٹ فارم ہے. سو آپ پہلے کوئی چھوٹا سا ایک ایکسپیریمنٹ کریں, ایک بک ریسرچ کریں. میں آپ کو میتھڈالوجیز بتاتا ہوں, آپ مطلب اس سے سیکھ کے آپ ان ٹولس سے تھوڑا سا انفارمیشن لے کے آپ ایک نئی بک پبلش کریں, جو کہ آپ 3 مہینے کے اندر بنوا کے اپلوڈ کر کے پورے پروسیس سے گزر جائیں گے. پھر آپ اپنی بک کی طرف آئیں. اس میں آپ کو بیسکلی جب ریسرچ کریں گے آپ, تو آپ ایکچولی اپنے کمپیٹیٹرس کو اسٹڈی کریں گے جس پہ آپ نے ایکچولی بک لکھی ہے, جس ٹاپک پہ. سو یو وڈ انڈرسٹینڈ کیا میں اپنی بک کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. جب آپ اس کا کور ڈیزائن کروا رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کیا میرے کمپیٹیٹرز جن کے ساتھ ایکچولی جا کے میری بک جو ہے نا وہ آئے گی, مطلب اوپر نیچے میرے کمپیٹیٹرز ہوں گے, بیچ میں میری کتاب ہوگی, تو میری کتاب کے کور پہ لوگ کیوں کلک کریں گے. تو یہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے نا, یہ تھوڑا سا سیلنگ والا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ بھائی لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنا ہے کہ کسٹمر کیوں کنورٹ ہوگا. تو وہ چیز لوگوں کو نہیں ہوتا. لوگ کتاب کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بہت ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے, پھر وہ پبلش کرتے ہیں, اینڈ دین سم ہاؤ جب ان کو رسپانس نہیں ملتا تو دے گیٹ ڈسکریجڈ. سو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی بک لکھ کے 6 مہینے سال آپ نے اس پہ اسپینڈ کیا ہے, آپ 3 مہینے اسپینڈ کریں ایک اور ٹاپک پہ, اس پروسیس سے گزریں, اس ایکو سسٹم کو سمجھیں, اس سے تھوڑا سا سیکھ کے اپنی کتاب کو اپڈیٹ کریں, اور پھر آپ جو ہے نا وہ پبلش کریں. مطلب اسٹارٹ میں آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ آؤٹ سورس کرا دیں تو بہتر ہے. اگر کوئی کمپلیکس ٹاپک ہے تو گورے سے کرا دو, بیکاز وہ نیٹو اسپیکر ہے اور اس کی رائٹنگ ایکسپرٹیز ہیں تو وہ اتنے چارج کر رہا ہے. اگر کوئی لائٹ سا ٹاپک ہے تو پاکستانی رائٹر سے ہیلپ لینی چاہیے. صحیح ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں تقریباً آپ اپنی جو کینڈل پبلشنگ کا جو آپ کا بزنس ہے, آپ کی اگر میں ان ٹرمز آف ایوریج کی بات کروں, ان ٹرمز آف ایوریج کتنی کتابیں آپ لوکلی لکھوا لیتے ہیں اور کتنی آپ جو ہیں گورو کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں؟ اگر میں آپ کو ویسے بتاؤں نا, اچھا اس میں لکھوانے کے علاوہ نا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے بڑا مزے کا. لکھوانے کے علاوہ جو میں زیادہ کرتا ہوں بیسکلی, اور میں لوگوں کو بھی اب ٹریننگز میں انکریج کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرف آئیں, وہ ہے لو کانٹینٹ کا. لو کانٹینٹ پبلشنگ. LOW. یس LO. What is that? لو کانٹینٹ پبلشنگ کیا ہے بیسکلی کہ اس میں ورک بک اسٹائل کی بکس ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جو ورک بک اسٹائل کی بکس ہوتی ہیں نا, ان کے اندر آپ کو ایک تو یہ کہ بہت ہیوی قسم کی رائٹنگ نہیں چاہیے. ہاں, آپ کو ایک بندہ وہ چاہیے جو اس ورک بک کو تھوڑا سا ڈیزائن کرے گا, ٹھیک ہے, اس میں ایکٹیویٹیز بنائے گا, تھوڑا سا سوچے گا. میں آپ کو بڑی ایک مزے کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بک ہم نے اسی طرح ریسرچ کر کے نکالی کہ یار اس بک پہ اس ٹاپک پہ لکھتے ہیں یہ سارا سب کچھ. تو وہ 300 پیجز کی بک تھی. ہمیں بھی آلموسٹ کمپٹیشن میں 300+ پیجز پہ ہی جانا پڑ رہا تھا. تو ہم نے تھوڑا سا اس پہ کام اسٹارٹ کیا. 300 پیجز کرتے کرتے ٹائم لگ گیا, 2 مہینے ہو گئے. ہم نے کہا یار اپرچونیٹی نکل جائے گی, نمبرز بڑھ رہے ہیں, سب کے ریویوز بڑھ رہے ہیں کمپیٹیٹرز کے سارا. سو ہم نے تھوڑے دن اور دیکھا کہ یار یہ تو ہم سے نہیں کمپلیٹ ہو پائے گا. سو اس وقت ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی ٹاپک پہ ایک ورک بک بنا دیتے ہیں. وہ ورک بک بیسکلی مثال اگر میں آپ کو دوں تو فار ایگزامپل وہ فٹنس کے اوپر ایک بک تھی فل فلیج, ٹھیک ہے. سو ہم نے کیا ہم نے ایک فٹنس جرنل بنایا. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے پیجز اس طرح سے ڈیزائن کیے کہ بھائی آپ نے اپنی ڈیلی روٹین لکھنی ہے, آپ نے اس میں اپنے کتنی کیلریز کھائیں, کتنی برن کی, کتنے مائلز آپ بھاگے. پھر اس بک سے ریلیٹڈ تھوڑا سا موٹیویشنل چیزیں اور کچھ ٹیکنیکس ایکسپلین بھی کر دیں. پھر ان کے آگے ہم نے 10 پیجز کا ایک پلان بنا دیا کہ بھائی آپ نیکسٹ 10 ڈیز میں آپ کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, آپ یہ چیز کریں. 10 ڈیز آپ نے آپ کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے یہ پیج فل کرنا ہے. سو اس طریقے سے اب ہماری بک بنی 100 پیجز کی, ہماری پرنٹنگ کاسٹ بھی کم آئی. سو اس طریقے سے ہم نے اس 300 پیجز والے کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ کیا, اور ہمیں بک لکھوانی بھی نہیں پڑی کسی فٹنس ٹرینر سے یا اس سے. ہم نے اسی بک سے بہت کچھ سیکھ کے تھوڑا سا ریسرچ کر کے ایک ورک بک بنائی اور ہم نے پبلش کی. سو بیسکلی میں ابھی بھی لوگوں کو میں یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کتاب کو صرف ایک موٹی سی الفاظ کا مجموعہ ایک چیز نہ سمجھیں. کتاب بیسکلی کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر پیجز ہوتے ہیں, وہ گون سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک کور ہوتا ہے. وہ کور خوبصورت ہوتا ہے. ہم ویسے تو کوٹیشن پڑھتے ہیں کہ بھائی ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, ٹھیک ہے, لیکن آن لائن ورلڈ میں ایوری بڈی وڈ جج یور بک بائی اٹس کور, ٹھیک ہے. لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے, اینڈ پہ ان کو نظر آئے گا یار اس بک کا کور اچھا ہے, یہ اچھی ہوگی. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سو اس کو اس اینگل سے دیکھیں, تھوڑا سا اس چیز سے باہر نکلیں کہ بھائی کتاب جو ہے نا وہ زیادہ پیجز والی. میں نے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا آنیسٹلی میں یہی کرتا تھا کہ یار اگر کمپیٹیٹر کی اگر 100 پیجز ہیں نا تو میں 150 پیجز بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو لگے یار یہ موٹی کتاب ہے, یہ لینی چاہیے. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتے چلے جاتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا گول کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا, آپ نے اسے کیسے اچیو کرنا ہے. اچھا, آپ نے یہاں پر ایک چیز کا ذکر کیا, آپ نے کہا جو ورک بک کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو آپ نے پرنٹنگ کی بات کی, آپ نے فزیکل بک کی بات کی, اور ابھی تک جو ہم جتنی بات کر رہے تھے نا, اف یو کوڈ لائک ڈفرینشیٹ کے جو سیلف پبلشنگ کا پلیٹ فارم ہے, صحیح ہے, یہاں پر تو بکس جو ہیں وہ سافٹ فارم میں اپلوڈ ہوتی ہیں, ای بکس کی شکل میں, کنڈل کے لیے بنائی جاتی ہیں. پھر وہاں سے لوگ پرچیز کرتے ہیں اور اپنے کنڈل پر یا موبائل ایپ
جو کنڈل کی ہے وہاں پر اس کو ریڈ کرتے ہیں. تو یہ جو بک ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ورک بک والا ڈیزائن جو تھا نا, یہ پرنٹ والا تھا, صحیح ہے. تو وہی بک جو آپ نے لکھی مثال کے طور پر $300 یا 250 یا وٹ ایور اماؤنٹ آف ڈالر میں, مثال 25 پیجز کی بک بن گئی, لیٹس سے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ کرپٹوز, تو یہ ای بک کے فارم میں بھی بیچی جا رہی ہوگی اور یہ جو ہے پرنٹڈ فارم میں بھی بیچی جا رہی ہوگی. تو یہ سیم پلیٹ فارم ہے یا الگ الگ پلیٹ فارم ہے؟ ایک ہی پلیٹ فارم ہے بیسکلی. اگر میں آپ کو کسٹمر پرسپیکٹیو سے بتاؤں تو اگر ایز اے کسٹمر آپ جاتے ہیں کسی بک پہ, تو امیزون آپ کو دکھاتا ہے کہ بھائی یہ بک $299 کی ہے ای بک, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کنڈل کے ٹیبلٹ پہ پڑھ لیں. یہ $10 کی ہے, $999 کی ہے پیپر بیک فارم میں. یہ ہم آپ کو فزیکل شپ کر کے آپ کو پہنچائیں گے, ٹھیک ہے. تھن گتے والی جو ہوتی ہے نا بیسکلی پیپر بیک اس کو بولتے ہیں. دوسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارڈ کور, جو ہماری ایئرلی ڈائریز ہوتی ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا ہارڈ کور والی بکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ 3 طرح کی بیسکلی کتابیں ہیں جو کہ آپ سیل کر سکتے ہیں KDP پہ. ای بک ڈیفینیٹلی سب سے آسان ہے, لیکن پیپر بیک اور ہارڈ کور یہ ایکولی کہہ لیں کہ گڈ ہیں, سیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس پہ. ابھی بھی لوگ فزیکل کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا چاہتے ہیں, ای بک میں نہیں پڑھنا چاہتے. پھر کسٹمر کے پاس آپشن ہے نا, جو چاہے وہ لے لے. اور جو ای بک جو ہے وہ کنڈل پبلشنگ کے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ ہوگی, وہ بک آپ کو کرنی پڑے گی, وہ اس بک کا PDF اور کریٹ اسپیس جو کہ ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے, صحیح ہے, اس پر جب آپ اپلوڈ کریں گے تو وہ ہارڈ کور اینڈ پیپر بیک میں چلی جائے گی. لیکن امیزون پر لسٹنگ ایک ہی رہے گی, صحیح ہے. کسٹمر کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ تینوں میں سے کوئی بھی ورژن لے لے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اکاؤنٹ آپ کو 2 چاہیے ہوں گے, ایک کنڈل کے لیے اور ایک کریٹ اسپیس کے لیے. نہیں دیکھیں 2000 یہ پہلے ایسے ہی تھا, جب آپ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ آپ پہلے پبلشنگ کر رہے تھے تو اس وقت ایسے ہی تھا. اس وقت تو ایسے ہی تھا. کریٹ اسپیس کا الگ اکاؤنٹ تھا, KDP کا الگ تھا. 2018 کے مڈ میں انہوں نے بیسکلی امیزون نے کریٹ اسپیس اور کنڈل کو مرج کر دیا. اچھا, ہاں, تو یہ دونوں پلیٹ فارمز مرج ہو گئے. بیسکلی جو لوگ پہلے سے کریٹ اسپیس میں سیل کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنی بکس کو امپورٹ کر کے اب KDP جو امیزون کا KDP اکاؤنٹ ہے اس میں امپورٹ کر لیا. سو اب جو نئی بکس پبلش ہوتی ہیں وہ کریٹ اسپیس پہ نہیں پبلش ہو رہی, وہ کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ پہ اپڈیٹ ہوتی ہیں. مطلب وہ پلیٹ فارم اب بیسکلی مرج ہو چکے ہیں 2018. مطلب کہ ایک جو بک آپ کے پاس اپنے رائٹر سے آئی یا اپنے ایڈیٹر سے آئی 25 پیجز کی, تو بس وہ آپ نے جو ہے کنڈل میں لاگ ان ہو کے اس کی ساری ڈیٹیلز دے کے اپلوڈ کر دینی ہے. باقی امیزون جانے اور اس کی وہ فارمیٹنگ جانے, تین اس کی شکلیں بنا دے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں یہ کہ آپ کو 3 فائلز اپلوڈ کرنی ہے نا. اچھا, ایک ہی ڈیش بورڈ پہ آپ کو ای بک کا الگ فارمیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, .mobi ہے, .pdf ہے, وہ لنک ہوئے ہوتے ہیں پیجز ٹیبل آف کانٹینٹ کے ساتھ نا. سو وہ ای بک کی ایک فائل ہو گئی, ایک آپ کی پیپر بیک کی فائل ہو گئی, کیونکہ اس کا کور کا سائز, اس کی جو اسپائن ہوتی ہے بک کی, جو جتنی موٹی وہ بک ہے اس کی ڈائمینشنز وغیرہ کے حساب سے پیپر بیک کی ایک الگ فائل ہوگی, پھر ایک ہارڈ کور کی فائل ہوگی. سو 3 فائلز آپ بیسکلی سیپریٹلی آپ ایز اے یونیک پروڈکٹ ہی بن گیا نا وہ ایک طرح سے. امیزون اس کو لسٹنگ میں ایسے دکھاتا ہے جیسے امیزون پروڈکٹ کی ویریشنز دکھاتا ہے. سو وہ بک کی ویریشن ہے نا کہ آپ ای بک لے لیں, پیپر بیک لے لیں, ہارڈ کور لے لیں. سو ہاں, آپ لوگ اس کو اس سے کنفیوز نہ کریں گے, 3 الگ بکس ہیں, بک ایک ہی ہے. مثال کے طور پر ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ کرپٹوز نا, ایک آپ نے 25 پیج کی کتاب لکھ دی, صرف اس بک کی فارمیٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. فارمیٹنگ کیا ہے کہ یار سائڈ سے کتنا چھوڑنا ہے, کتنے انچ اوپر سے نیچے سے, وہ فارمیٹنگ ہوتی ہے اس کی نا پراپر, جو کہ آپ کو ہیلپ پیجز پر بھی مل جائیں گے. یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو ہاؤ ٹو فارمیٹ کنڈل بک, ہاؤ ٹو فارمیٹ پیپر بیک, ہاؤ ٹو فارمیٹ ہارڈ کور بک. تو صرف فارمیٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کانٹینٹ اندر وہی رہتا ہے, صرف 19-20 کا فرق ہے. اور وہ 3 فائلیں بن جائیں گی آپ کی کتاب کی, اور کنڈل کے لیے اس کی فائل اپلوڈ کر دیں اور باقیوں کے لیے باقی کر دیں. سو از دیٹ اسٹریٹ فارورڈ, کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں. کوئی راکٹ سائنس. اچھا, مجھے یہ بتائیں نا کہ بک تو ہو گئی, آپ نے ٹولس کا بھی بتا دیا, ہماری ریسرچ پہ بھی بات ہو گئی کہ کون سے پہ کرنا چاہیے, اسٹارٹ میں فکشن پہ نہیں جانا چاہیے, وہ بھی سمجھ میں آ گئی, ہاؤ ٹو بکس اچھی بکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سافٹ ویئر پہ ٹولز ہیں جس کے تھرو آپ کو مارکیٹ میں گیپس کا پتہ لگتا ہے کہ یار ان ٹاپکس پر بک ہونی چاہیے. ایک بک پبلش بھی ہو گئی, وہ ہارڈ کور فارم میں بھی آ گئی اور پیپر بیک فارم میں بھی آ گئی اور کنڈل فارم میں بھی آ گئی. لیکن دیکھو, میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو بھیجنے کے لیے پیچھے سے ایک مارکیٹنگ فورس ہوتی ہے, پراپر مارکیٹنگ چاہیے ہوتی ہے. بیکاز امیزون ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور آپ کی بک اگر پڑی ہوئی ہے تو لاکھوں لوگوں کی اور بھی بکس پڑھی ہوئی ہیں, اور جو آپ نے بک بنائی ہے اسی ٹاپک پر اور بھی بہت ساری بکس ہیں, صحیح ہے. تو ہاؤ یو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ, کوئی آپ کی کتاب کیوں پرچیز کرے. مثال کے طور پر دیکھو,
گوگل جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے, رائٹ؟ بالکل صحیح ہے. امیزون بھی ایک سرچ انجن ہے فار فزیکل پروڈکٹس. بالکل صحیح بات. اگر کوئی آتا ہے اور کرپٹو لکھتا ہے امیزون کے سرچ بار میں کہ کرپٹو کرنسیز یا ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ کرپٹو کرنسیز, تو a list of books will be shown to the customer. تو آپ اپنی بک اس سرچ ریزلٹس میں کس طرح ٹاپ پہ لا سکتے ہیں, جس طرح گوگل کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے, رائٹ؟ تو اسی طرح ایس سی او ہوتی ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے بیسیکلی. تو آپ اپنی بک کی مارکیٹنگ, آپ اپنی بک کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ریلیونٹ کی ورڈس کے لیے ٹاپ پوزیشن پہ شو ہو؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں آپ نے بات کی کہ امیزون بھی سرچ انجن ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں امیزون سرچ انجن, لوگ سمجھتے ہیں ای کامرس کی ویب سائٹ ہے. سو دیکھیں سرچ انجن پہ آپ کو ٹاپ پہ آنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے ایس سی او کی بات کی, سو امیزون کے اوپر بھی آپ کو ایس سی او کرنی پڑتی ہے. آپ کو پہلے تو کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں آپ کے بھائی کن کی ورڈ پہ ایکچولی سیل ہو رہی ہیں سیم کیٹیگری کی بکس, آپ کے کمپیٹیٹرس کن کن کی ورڈس پہ رینکڈ ہیں. سو پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں تو کچھ اسٹریٹجیز, لانچنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پھر آپ کی اسپانسر ایڈس کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. سب سے آسان تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی یا سب سے کوئک آپ کہہ لیں کہ جس سے رسپانس آتا ہے کہ آپ بک لانچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اچھی سی کی ورڈ ریسرچ کر کے اس کے بعد اسپانسر ایڈز آن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جدھر جدھر آپ کے وہ کمپیٹیٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو ٹارگیٹ کر کے کیمپین لگاتے ہیں کہ بھائی اگر ایک بک ہاؤ ٹو جو ہے نا اسٹارٹ سیلنگ کرپٹو یا ہاؤ ٹو لرن NFT ہے کوئی ٹاپک, تو بیسکلی آپ انہیں کی ورڈس پہ انہیں کمپیٹیٹرس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کے آگے پیچھے آپ کی بک کے اسپانسر ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ کی اسٹارٹ کی سیلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ورڈ بائی کی ورڈ اپنی کتاب کو رینک کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر ایکسٹرنل ٹریفک بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فیس بک ایڈس لگاتے ہیں, آپ پنٹرسٹ ایڈس لگاتے ہیں, آپ بلاگس کے اوپر جا کے ان کو بولتے ہیں کہ بھائی میری بک پہ مطلب ٹریفک بھیجو. سروسز آپ کو پتہ ہے فری لانسنگ پلیٹفارمس پہ لوگ سیل کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اتنا ٹریفک بھیج سکتے ہیں, ہماری انسٹا پہ اتنی فالوئنگ ہے, ہم آپ کو شاؤٹ آؤٹ دے دیں گے. سو یہ ساری چیزیں ملا کے بیسکلی آپ اپنی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور آپ اس کتاب پہ ٹریفک لے کے آتے ہیں. وہ کتاب پھر آہستہ 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 ہو کے پیج 1 تک آتی ہے ڈفرینٹ کی ورڈس کے اوپر, کیونکہ سیلز آپ کو پتہ ہے پیج 1 پہ ہی ہوتی ہیں. امیزون کے پیج 1 پہ اگر آپ آ گئے, اس کے بعد پھر آپ کو آرگینک سیلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی شروع میں ہم اپنے پیج 1 میں ٹاپ 10 میں آ جائیں. اس کے بعد آپ کی بک اگر اچھا کور بنا ہوا ہوگا, کانٹینٹ اچھا ہوگا, کچھ ریویوز آپ نے مینیج کیے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ آپ ایکچولی آرگینکلی ریویوز آنا شروع ہوں گے, تو پھر وہاں سے گیم اٹھ جاتی ہے. اچھا منیب بھائی, امیزون کا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ سوشل پروف پہ بھی چلتا ہے, رائٹ؟ تو وہ جو ریویوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یلو کلر کے جو وہ 5 سٹارز جو ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ جب تک نہیں ہوتے تو کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا, کوئی آپ کے کانٹینٹ پر. تو وہ سٹارز, وہ ریویوز آپ کس طرح لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں بکس کے معاملے میں نا, مطلب ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ امیزون کے باقی پلیٹ فارمس کا مجھے ویسے ہول سیل کا پھر بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے, میں آلریڈی 1 سال سے کر رہا ہوں, لیکن پرائیویٹ لیبل پہ مجھے بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پرائیویٹ لیبل پہ ریویوز لانے کی ذرا ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, بہت ڈفرینٹ ہے نا, بہت ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. بکس کے معاملے میں جو بڑی مزے کی ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ جو بک پبلش کرتے ہیں نا امیزون پہ, یو کین ایکچولی سبمٹ دیٹ بک لائک 500 ویب سائٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں جدھر آپ جا کے اپنی بک سبمٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آلریڈی ان کی آڈینس ہوتی ہے, وہ لوگ نیش اسپیسیفک ویب سائٹس ہوتی ہیں, کہیں پہ صرف وہ ناولس کو فیچر کرتے ہیں, کہیں پہ وہ اچھا آپ جا کے بک اپنی فری ڈال سکتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس کے بھی ماڈلز ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم بینر پہ دکھا دیں گے, ہم آپ کو وہاں دکھا دیں گے. پھر وہی سروسز آپ کو کہتی ہیں کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریویو پروگرام کے لیے جو ہے نا آپ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے سائن اپ کریں, ہم ہمارے کسٹمرز آپ کو ریویو بھی دیں گے. سو بکس کو سبمٹ کرنے کی بے تحاشا ویب سائٹس ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ پرائیویٹ لیول میں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن بکس کے معاملے میں گڈ ریڈز ہے, مطلب نیم اٹ 500+ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنی بکس کو سبمٹ کرتے ہیں. وہاں سے آپ ٹریفک لے کے آتے ہیں. وہ ٹریفک ایکچولی کیونکہ وہ ریڈرز ہوتے ہیں, وہ لوگ نہیں ہوتے جنہوں نے صرف بک کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ریڈرز ہوتے ہیں. سو وہ آپ کو پھر آنیسٹ اوپینین بھی دیتے ہیں. لیکن آپ کو اس میں تھوڑا سا پھر اپنی کتاب پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جب آپ کتاب اتنے سارے لوگوں کے سامنے تھرو کریں گے تو اچھے ریویوز آئیں گے. سو یہ چیز بھی پھر اچھا, میں اپنے زمانے میں جب 2013 10 11 12 13 میں ہم ریویوز لیتے تھے نا, تو ہم کیا کرتے تھے, امیزون کی ایک ٹاپ 1000 ریویور لسٹ ہوتی ہے, صحیح ہے, جو کہ امیزون کی ویب سائٹ پر اس وقت تھی. ان لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے تھے, ان لوگوں کے کانٹیکٹ تو دیکھا جاتا تھا جن کا ای میل ہوتا تھا, جن کا کوئی سوشل ہینڈل ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنا فیس بک کا پروفائل شیئر کیا یا ای میل شیئر کرا ہے یا ٹویٹر شیئر کرا ہے, تو ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے. تو میرے پاس کیا ہوتا تھا کہ میں ان سب کے پروفائل میں, کیونکہ یہ ٹاپ ریویورز بدلتے ہیں نا, تو ہم کیا, لیکن اتنے نہیں بدلتے ہیں. اگر اف یو آر لائک گوئنگ تھرو دا ٹاپ 1000 پیپل, not people,
top 1000 reviewers on Amazon, and I don't know کہ یہ list ابھی maintain ہے یا نہیں. I don't know. We will have to check کہ یار Google میں لکھنا پڑے گا کہ top 1000 reviewers on Amazon. نہیں ہوتے ہیں ابھی بھی. تو میں کیا کرتا تھا, ہر ایک کے پروفائل پہ جاتا تھا, جن کا ای میل ہوتا تھا وہ میں لکھ لیتا تھا, اور تقریباً 1000 اسکین کر کے نا تو 100 لوگوں کا آسانی سے ای میل مل جاتا تھا. پھر میں ان کو کانٹیکٹ کرتا تھا, کیونکہ دیکھو فزیکل بک تو تھی نہیں, کنڈل کی تھی, تو فری آف کاسٹ ہے, صحیح ہے, ان کو پی ڈی ایف بھجوا دو, یا ہم وہ پروموشن رن کیا کرتے تھے کہ کنڈل کے پلیٹ فارم پہ وہ بک فری چلی جائے گا شروع میں 90 days. ایگزیکٹلی. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے, جو لوگ ہمیں کانٹیکٹ بیک کرتے تھے کہ ہاں مجھے بھجوا دو, ہم کر لیں گے, پڑھ لیں گے, ریویو دے دیں گے, تو پھر میں ان کو بک بھجوا دیا. تو اس طریقے سے آؤٹ آف 1000 پیپل آن امیزون پلیٹ فارم, ان میں سے جو 100 ای میل مجھے آئے, ان میں سے جب میں نے تو ایٹ لیسٹ 15-20 ریویوز آ ہی جاتے تھے, آرام سے آ جاتے تھے. تو یہ اس وقت کا تھا. اینڈ آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ورکنگ اور ناٹ. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اب تو بک ڈائریکٹریز آ گئی ہیں جہاں پہ ایکچوئل ریڈر بیٹھا ہوا ہے, جہاں پر وہ پڑھنا چاہتا ہے. اگر آپ کا بک ٹاپک ایسا ہے کہ اس کی انٹرسٹ کو باتا ہے, اور دوسرا یہ کہ کانٹینٹ بھی اچھا لکھا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی ول گیو یو اے گڈ ریٹنگ. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے جان چھڑائی ہو, دے آر لائک آنیسٹ ریویورز نا, وہ کوئی پیسے تو نہیں لے رہے کہ آپ کو 5 اسٹار ہی دیں گے, تو دے ول گیو یو دیئر آنیسٹ ریٹنگ, 3 اسٹار ہو, 4 ہو, 5 ہو, ڈیپینڈ اپون دا کانٹینٹ آف یور بک. سو دس از لائک دا. آپ ایکچولی تھوڑی بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, کہ آپ ایکچولی ریکویسٹ کر سکتے ہیں لاسٹ پیج آف دا بک پہ, آپ ریکویسٹ کر دیں کہ بھائی سپورٹ می ایز اے آتھر, میں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, اپنا آپ لکھ دیں اس پہ. امیزون آپ کو وہ نہیں کرے گا, آپ یو آر ناٹ آسکنگ فار 5 اسٹار ریویو جیسے آپ نے کہا. سو آپ میسج بھی لکھیں, لوگ بک فنش کر کے لاسٹ پیج پڑھیں گے, وہ تھوڑا سا کنیکٹ کریں گے اگر بک کے ساتھ, تو وہ ڈیفینیٹلی ریویو دیں گے. بلکہ میں آپ کو ویسے بتاؤں نا, تو مطلب میری کسی سے بات ہو رہی تھی, تو پرائیویٹ لیبل ورسز بکس میں ریویوز جلدی آتے ہیں. مطلب جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا, کہ جس طرح آپ نے کہا نا 1000 لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے اگر شاید 15 آتے ہیں پرائیویٹ لیول میں, تو شاید اس میں 50 آ جائیں گے, بیکاز لوگ واقعی بک پڑھ کے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ بک پڑھی ہے, میں نے یہ بک پڑھ چکا ہوں, میں نے اس سے یہ سیکھا ہے, یا اس میں یہ لوگ کرٹیک بھی کرتے ہیں. ایون 4 اسٹارز والے ریویوز ہمارے پاس اکثر آتے ہیں, لوگ اس میں انپٹ دیتے ہیں, اس بک میں یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. سو ریڈر ہی بڑا ڈفرینٹ, جو کسٹمر ہے نا آپ کو, وہ بڑا ڈفرینٹ ہے بکس میں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مطلب شاپہولک ہیں, بس ان کو چیز چاہیے, امیزون پہ کسی چیز کا ایڈ دیکھا اور وہ جا کے لے لی, پھر 2 دن یوز کر کے چھوڑ دی. لائل کسٹمر تو نہیں ہوتا نا اس طرح کے پروڈکٹس کے لیے. بکس کے اندر آپ کو لائل ریڈر ملتا, اور بڑا سنسیئر ریڈر ملتا. مجھے یہ بتائیں نا کہ از اٹ اے گڈ وے ٹو میک پیسو منی آن دا انٹرنیٹ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کووڈ کے حالات ہیں نا, جابس کی سرٹینٹی بھی نہیں ہے, کبھی کون سا ویریئنٹ آ رہا ہے, کبھی کون سا ویریئنٹ آ رہا ہے, کبھی کس کمپنی کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک لائک شوڈ دا پیپل شوڈ ڈو, از اٹ لائک a good business model that they should work on? Because دیکھو ابھی تک جو پوڈ کاسٹ پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا, میں اس انڈسٹری میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. آئی نو لائک دا ٹاپ آف دا ٹاپ نا. دیکھو جو لوگ فری لانسنگ سکھا رہے ہیں, خواہ وہ ہشام بھائی ہوں, خواہ تنویر بھائی ہو, دے آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. دا ریزن دے آر سکسیزفل نا, دے آر پرووائڈنگ ویلیو ٹو ادرز, اینڈ دیٹ از وائی دے, ہر بندہ ان کا نام بھی لیتا ہے, ہر بندہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے. وین اٹ کمس ٹو دا ای کامرس اسپیس, ثاقب کا نام ہے, سنی کا نام ہے, حذیفہ کا نام ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. دا ریزن ان کا نام بنا ہوا ہے, دے آر پرووائڈنگ ویلیو, رائٹ, فری لانسنگ انڈسٹری میں, ای کامرس کی انڈسٹری میں. لیکن یہ جو ای بک والی بات ہے, صحیح ہے, ہاؤ سسٹینیبل از دس بزنس ماڈل؟ بیکاز دیکھو ای کامرس کے کیس میں تو نہ آپ پروڈکٹ بنا رہے ہو, چائنا میں بن رہی ہے, سیال کوٹ میں بن رہی ہیں, کہیں پہ بن رہی ہیں, آپ نے پیسے بھجوانے ہیں, پروڈکٹ آ گئی, پروڈکٹ شپ ہوگی, وہی یہی مارکیٹنگ کرنی ہے نا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن بک رائٹنگ تھوڑا سا, جو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا محنت والا کام ہے, تھوڑا سا زیادہ ریسرچ والا کام ہے, تھوڑا لوگوں کے ایموشنس کے ساتھ کھیلنے والا کام ہے, بیکاز آپ کے ورڈ جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں, صحیح ہے, آپ کے الفاظ میں ایک طاقت ہوتی ہے. سو اگر میں یہ بات کروں کہ کمپیریٹیولی ایز اے بزنس ماڈل, ایز اے پیسہ کمانے کے پرسپیکٹیو سے, ہاؤ سسٹینیبل اینڈ گڈ آف اے بزنس کینڈل از؟ دیکھیں اگین ایک تو میں پہلے یہ بات بولوں گا کہ پیسو انکم کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں اس پیسو انکم کے لیے. ٹھیک ہے, اگر میں اسپیسیفکلی صرف کینڈل کی بات کروں نا, تو جو مجھے اس ماڈل کی سب سے زبردست بات لگتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ہر سائز کی اپرچونیٹی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا گول یہ ہے نا کہ یار میں $100 مہینے کا ایکسٹرا کمانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, سو آپ وہ اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا گول ہے کہ یار میں مہینے کے $1000 مطلب میں آ جاؤں نا, اگر 6 مہینے 8 مہینے میں کام کروں, اس کے بعد میں $1000 پر منتھ تک آ جاؤں, جو میرا پیسively آ رہا ہو, میرے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دن کے نہ لگ رہے ہوں, یو ہیو این اپرچونیٹی ان کینڈل. ٹھیک ہے, سو یہ بیسکلی
اتنی ایک واسٹ ڈومین ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں, جس اسپیڈ سے چاہیں گرو کر سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ بیسکلی کس طریقے سے لوگ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے. اس میں 2 بزنس ماڈلز ہیں میجر, ٹھیک ہے. ایک ہے لو کانٹینٹ بک پبلشنگ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. اب لو کانٹینٹ میں وہ بات ہماری تھوڑی سی اس وقت ورک بک ریلیٹڈ ہی رہ گئی, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا بگر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا, تو لو کانٹینٹ بک بیسکلی جو ہم ایئرلی ڈائریز بھی بناتے ہیں نا, وہ بھی لو کانٹینٹ بک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ایون اس کے لیے ایک رائٹر بھی نہیں ہائر کرنا, پھر آپ کو صرف ریسرچ کرنا سیکھنا ہے. اب آپ دیکھیں لاگ بکس ہیں, تو لاگ بک بنانا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. لاگ بک میں آپ نے لائنس بنانی ہے, کالمز بنانے ہیں, تھوڑی سی ہیڈنگز لکھنی ہے. ایکچولی میں آپ کو بات بتاؤں, بڑی مزے کی ایک نیش بھی آپ کو ایک بک ہی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ تھی بیسکلی پاسورڈ کی لاگ بک. لوگ پاسورڈز ہمیشہ بھولتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو پاسورڈ کی لاگ بک بن سکتی ہے, دیٹس اے بک, ٹھیک ہے. آپ اس سے $100-200 مہینے کا کما سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کی, میں نے آپ کو فٹنس کی ایگزامپل دی, ویٹ لاس جرنل. ویٹ لاس کا آپ کو پتہ ہے US میں کتنا مطلب ایک پراپرلی وہ اس کو ایک ایشو مانتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اوبیسٹی جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. سو مطلب آپ جو لو کانٹینٹ پبلشنگ والا جو بزنس ماڈل ہے نا, وہ ہے بھی بڑا ایسا کہ آپ اسے پیسیولی گرو کر سکتے ہیں. آپ میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے ایکسپلین کروں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ہر بک سے $50 سے $100 کمانا ہے, اس سے زیادہ آپ نے کمانا ہی نہیں, ٹھیک ہے. سو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا, رسک کم ہے, ایزی ٹو اسٹارٹ ہے. اکاؤنٹ میں نے آپ کو بتایا بہت آسانی سے بن سکتا ہے. جب آپ $50-100 یا میکسیمم $200 ایک بک سے ایکسپیکٹ کریں گے نا, آپ کمپیٹیٹیو نیش میں جائیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ ہائی سیلنگ ان میں نہیں جائیں گے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک بک لانچ کی, ڈیزائنر سے کور بنوایا, ایک ڈیزائنر سے بک کا انٹیریئر بنایا, ٹھیک ہے, پیجز وغیرہ اچھی لاگ بک ایک بنوائی, اس کو لانچ کیا, ٹھیک ہے. آپ کو اس پہ چھوٹی موٹی مارکیٹنگ کرنی پڑی, اسپانسر ایڈس لگانے پڑے, لیکن $50,000 1,00,000 کے اندر آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, ایک بک لانچ کر سکتے ہیں. آپ اس سے ایکچولی $10 پر ڈے تک آرام سے آ سکتے ہیں. سو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک چھوٹے لیول سے اس چیز اسٹارٹ کی, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یار اچھا ٹھیک ہے, ایڈ جیسے لگتے ہیں, بک کیسے لانچ ہوتی ہے, امیزون کی گائیڈ لائنس یہ ہیں. اچھا, اب نو بڈی از اسٹاپنگ یو کہ آپ فردر بکس نہ کریں, کیپ ایڈنگ بکس, ٹھیک ہے. آپ سیکنڈ بک ڈالیں گے, آپ کا زیادہ بہتر ایکسپیرینس ہوگا, زیادہ بہتر ریسرچ ہوگی. سو میرے پاس کچھ اکاؤنٹس ایسے بھی ہیں جن کے اوپر میں صرف لو کانٹینٹ بک پبلشنگ کرتا ہوں. اس پہ میں نے کوئی ہیوی قسم کی جو نا بک نہیں ڈالی ہوئی. اس میں ساری لو کانٹینٹ ڈائریز, لاگ بکس, جرنلز, اس طرح کی چیزیں ساری, وہ میں ٹائم ٹو ٹائم ایڈ کرتا رہا ہوں. ہر بک مجھے $100, $200, $50, ایون ایز لو ایز $50 بھی دیتی ہے, لیکن اس میں میری بنانے کی محنت اتنی زیادہ نہیں لگتی نا. سو ہوتا کیا ہے کہ پھر اوور دا ایئر آلموسٹ آپ سمجھیں کہ آپ آرام سے 10-12 کتابیں, اگر آپ ہر مہینے ایک چھوٹی کتاب ڈالتے ہیں, سو آفٹر 1 year یو ول بی ایٹ اے ویری اسٹیبل انکم آف $1,000, $1,500, وچ از اے ویری گڈ اماؤنٹ آف منی ان پاکستان. اور اگین پیسو انکم ہے, آپ کو ایکٹیولی اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا. تو میں بہت زیادہ اس چیز کو انکریج کر رہا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے, یہ ایزی ٹو اسٹارٹ ہے, لیس رسکی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے پیسے اس پہ لگانے ہیں, مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی بک پہ آپ کے سارے پیسے لگ جائیں گے, آپ سارا رسک ایک بک پہ لیں گے. اچھا, آن دا ادر سائڈ وہ ایکولی وائبل ہے. میں نے امیزون کی بکس پہ ایکچولی $15,000 کی لانچ کی ہوئی ہے ایک بک کے اوپر, ٹھیک ہے. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسکلی اس اینڈ سے لے کے اس اینڈ تک کہ آپ ایک بک کے اوپر $15,000 کی مارکیٹنگ کر کے اس کو $5,000 پر منتھ تک لا سکتے ہیں ایک بک کو. آن دا ادر ہینڈ آپ ایک بک کو $50 سے $150, $200 تک لے کے جا سکتے ہیں, اور آپ پھر نئی بکس ایڈ کرتے جائیں, اور آپ کی کنسسٹنٹ انکم بن جائے گی. آپ کے پاس رسک کتنا ڈیوائڈ ہو جائے گا, آپ کی جو انکم ہے وہ بیسکلی 10-15 بکس میں سے آ رہی ہوگی. اس میں سے کچھ سیزنل بھی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ آپ صرف سمرز ریلیٹڈ ہوں. سمر میں ٹورزم آپ کو پتہ ہے ایک دم پیک آتی ہے, ٹورزم کا سیزن ہوتا ہے, اس وقت آپ ٹورزم ریلیٹڈ جو جرنلز ہیں, آپ کی بکس ہیں, گائیڈز ہیں, وہ سیل ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹورزم کا سیزن جائے گا, ہالیڈیز کا آ جائے گا, ہالیڈیز میں لوگ اپنے جو ہے نا وہ مطلب چیزیں پلان کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے ایئر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ سیلف گولز ہوتے ہیں لوگوں کے, نیکسٹ ایئر کے پلانز ہوتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں. سو آل ایئر راؤنڈ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا جو سیل ہو رہا ہوگا. سو مجھے یہ بہت زیادہ وائبل لگتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. اس میں اسٹارٹنگ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, اس لیے میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ شروع کریں. آپ شروع تو کریں نا, آپ $1,00,000 سے $50,000 سے آپ اس کو شروع کریں. یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا اپرچونیٹیز میں رکھی ہوئی ہے. اسٹارٹ کرنا نا سب سے مشکل ہوتا ہے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ یار وہ تو ہم جب بھی چاہیں گے کر لیں گے, لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں نا, when I look at my journey, مجھے لگتا ہے کہ اسٹارٹ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا اچھا کر رہے ہیں. نیکسٹ چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی, ٹھیک ہے. اف یو ہیو اسٹارٹیڈ سم تھنگ اینڈ یو آر کنسسٹنٹ فار ایٹ لیسٹ لائک 6 months, ذرا سیریس قسم کا ایک گگ کریں آپ. ایسا نہیں کہ یار 1-2 مہینے کیا, 1-2 ہفتے کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے ضرور رزق دے گا.
اچھا منیب بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ تو بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے, ہمارے گولس کیا ہونے چاہیے, کہ اگر ہم منیمم بھی رکھتے ہیں $100 پر بک سے نکالتے ہیں نا, یہ ہمارا گول ہو پر منتھ کا. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, لیٹس سے پیسے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیسے نہیں ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ بڑے لمیٹڈ پیسے ہیں. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ یار میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یار $50,000 میں بس یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے, مطلب کہ $50,000 میں چاہتا ہوں کہ یار میری پہلی بک بھی پبلش ہو جائے, تھوڑا اگر ایڈ ویڈ چلانا ہے وہ بھی ہو جائے, اگر تھوڑی مارکیٹنگ کرنی ہے وہ بھی ہو جائے, اور بس یہ کام نکل پڑے. تاکہ دیکھو جب سیل ہوگی نا, پہلی 1 سیل 2 سیل 5 10 سیلیں جب ہوگی, آٹومیٹکلی مجھے موٹیویشن ہوگی. بالکل صحیح بات, میں موٹیویٹیڈ رہوں گا کہ یار اٹ ورکس, میرے پیسے نہیں جا رہے. تو کیا $50,000 میں بھی یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح؟ دیکھیں کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ اس کو پھر ایز اے ایکسپیریمنٹ ہی لیں گے. آپ اس سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھائی وہ آپ کو بیسکلی $50,000 یا $300 بنتے ہیں نا تقریباً, $300 کی جو آپ لانچ کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے بک ڈیزائن بھی کروائی ہوگی یا کی ہوگی, یا ایک لو کانٹینٹ کوئی ورک بک اسٹائل کا کوئی چیز لاگ بک بنائی ہوگی. سو وہ ٹائم ایفرٹ آپ کی لگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ آپ نے ایڈز لگائے, آپ کو ایڈز یوز کرنے آتے ہیں نہیں آتے, اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی کاسٹ ہائی بھی چلی جاتی ہے. سو آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو تھوڑی سی ڈیفینیٹلی نالج ریکوائرڈ ہے, آپ کو کسی سے سیکھنا پڑے گا. ادروائز ڈیفینیٹلی وہ $50,000 آپ سیکھے بغیر اگر کریں گے تو وہ پھر ایک چھوٹا ایکسپیریمنٹ ہوگا, اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیل ہو. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی ایک ایسا بندہ جو کہ سیریس ہے یہ چیز کرنے میں, اور وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یار $50,000 سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا, تو وہ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. وہ دن کے $500 سے $1,000 بہت آسانی سے کما کے وہ ایکسپیریمنٹ دیکھ سکتا ہے کہ بھائی, کیونکہ دیکھیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کام پھر بہت لوگ کر سکتے ہیں نا. جب آپ اتنے چھوٹے نمبر پہ آ جاتے ہیں $300 میں, اگر آپ نے بک لانچ کرنی ہے تو پھر وہ تو آلموسٹ ہر بندہ کر سکتا ہے نا. اس سے مہنگے تو لوگوں نے موبائل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سو وہ پھر بیسکلی اتنی کمپٹیٹیو ہو جاتی ہے نیش. لیکن $50 میں آپ کو بتاؤں تو ایک بک بہت آسانی سے پے کر دیتی ہے اگر آپ تھوڑی سی اس کی اچھی مارکیٹنگ کریں, تھوڑی سی ریزنیبل آپ کے اسپانسر ایڈز آپ کو لگانے آتے ہوں, یا آپ نے کسی ایکسپرٹ کو, اگین سروسز آپ کو پتہ ہے ہر کوئی آج کل پرووائڈ کر رہا ہے ڈفرینٹ گروپس میں. اتنے لوگ ماشاء اللہ ٹرین ہو گئے ہیں, یہ ای کامرس نیٹ ورکس نے اتنے لوگوں کو ٹرین کر دیا, ورچوئل اسسٹنٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو لوگ آفر کر دیں گے. ایون بلکہ میں اس دن کسی سے ملا, اس نے مجھے بتایا کہ جی میں مجھے کام نہیں مل رہا تھا, اسکلز میں نے سیکھ لی تھیں, تو میں نے کلائنٹ کو یہ بات بولی کہ بھائی جب آپ اتنے پروفٹ میں جائیں گے نا تب آپ نے مجھے اس میں سے شیئر دینا ہے. اس کو بھی لگا کہ یار اچھا ٹھیک ہے, پہلے یہاں تک پہنچو تو صحیح نا, $500 مہینے کا بنانا شروع کرو گے, پھر میں تمہیں $200 دے دوں گا مہینے کے. سو وہ ماشاء اللہ اس نے کر کے دکھایا, اینڈ ہی از ناؤ ارننگ ویری گڈ منی آؤٹ آف اٹ. منی بھائی مجھے یہ بھی بتائیں نا, بیکاز اگر لوگ اس کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں نا, بیکاز ہم نے تو اوور ویو لیا نا تمام چیزوں کا, ہم نے تو نہ سافٹ ویئر رن کر کے دکھایا, نہ کوئی اسکرین شیئر ہوئی, ہم تو باتیں ہی کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اس بارے میں سیریس ہے اور فری لانسنگ کے علاوہ یا ای کامرس کے علاوہ اگر چاہتا ہے کہ کنڈل پبلشنگ میں کام کریں اور اپنی ایک ٹیم بنائیں, بکس پبلش کریں, اور پراپر طریقے سے ٹریننگ لیں اور اپنا نالج بیس ایکسپینڈ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے کام کریں, تو پاکستان میں اس وقت کون کون جو ہے یہ کام اس کی ٹریننگ دے رہا ہے کنڈل پبلشنگ کی؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ٹریننگس کا میں نے آپ کو بتایا, میں خود بھی میں نے ابھی ریسنٹلی انیبلرس کے پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے, اور ایک ٹریننگ لانچ کر رہے ہیں ہم نیکسٹ ویکینڈ سے, بلکہ وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں پورا اوور ویو ہے کنڈل کا کہ کیسے ریسرچ کرنا ہے, کیسے بکس بنوانی ہیں, کیسے آؤٹ سورس کرنی ہے. سو وی آر ڈوئنگ دیٹ فرام 6 فیبرری سے انشاء اللہ وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. سو جو لوگ بہت سیریسلی اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں سو وہ ٹریننگ جوائن کریں. اور اچھا ایک اور چیز جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا میں, کہ دیکھیں جو لوگ بک صرف پبلش کرنے کا ہی سوچ رہے ہیں یا بزنس ایز اے بزنس سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک بہت بڑی سروس پرووائڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز اس طرح سے دیکھنی چاہیے کہ بھائی ہم اس ایکو سسٹم میں یا بک پبلشنگ کے جو کلائنٹس ہیں ان کو کیا کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو انڈیویجولی میں آپ کو بتاؤں تو 7 to 8 یونیک سروسز ہیں جو کہ وہ دے سکتے ہیں. بک ہنٹنگ از اے سروس, اس کو سیل کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے کتاب ڈھونڈی ہے, اس کے نمبرز اچھے ہیں, اس کو سیل کر سکتے ہیں. آپ بک کور ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ بک پوری لکھ کے دے سکتے ہیں. بک کی پروف ریڈنگ, میں شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو آئی واز امیزڈ کہ لوگ صرف فارمیٹنگ کی سروس بھی سیل کر رہے ہیں. نہ لکھنا ہے, نہ سوچنا ہے, نہ کچھ اور نہیں ہے, صرف آپ نے کیا کرنا ہے مارجنس ٹھیک کر کے دینے, کیونکہ بھائی بک فارمیٹنگ از اے پراپر جاب, آپ کو اس کے بغیر آپ بک اپنی پبلش نہیں کر سکتے. سو فارمیٹنگ ہے, پروف ریڈنگ ہے, پھر اس کے بعد اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے. صحیح. تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ فرام دا فرسٹ ویک آف فیبرری سے آپ کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے, جس میں آپ یہ ٹریننگ کیا ان ہاؤس ہے یا زوم پر ہے؟ یہ دونوں موڈز میں ہوگی. جو فیس ٹو فیس ٹریننگ ہے وہ انیبلرس کے اسلام آباد جو آفس ہے ان کا بلو ایریا میں, وہاں پہ ہے. پراپر کلاسز ہوں گی, مطلب فزیکل,
اور جو فیس ٹو فیس ہے وہ تو آل اوور پاکستان مطلب آن لائن جوائن کریں گے لوگ, وہ زوم کلاسز ہوں گی, ویکینڈ ٹو ویکینڈ کلاسز ہوں گی. ٹائمنگس بھی ہم ایسے رکھیں گے, اوورسیز کافی سارے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, ان کے حساب سے ٹائمنگز ہم رکھیں گے ایسے جو کہ وہ لوگ بھی جوائن ان کر سکیں آن لائن ٹریننگس کو. تھینک یو ویری مچ منیب فار یور ٹائم. اینڈ اگین جتنے بھی یہ ٹریننگ کا انہوں نے بتایا اور ان کا سوشل بھی, ان کا فیس بک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کنڈل پبلشنگ, ای بک پبلشنگ میں آنا چاہیے اور اپنی جاب اگر آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے دن میں 2-3 گھنٹے کا, تو ان سے کانٹیکٹ کریں. ان کا یہ کورس ہے, اگر یہ جوائن کرنے چاہتے ہیں دیٹ از آلسو این آپشن. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یوٹیوب پر ٹن آف انفارمیشن از آؤٹ دیر. ایون اگر آپ منیب سے بھی رابطہ کریں گے, ہی ول ری ڈائریکٹ یو ٹو the relevant resources. I hope you enjoy this podcast. Make sure you share it with your friends who can find value out of it in terms of like Kindle کی طرف آ جائیں, کچھ کریں. And thank you as usual once again for listening to this podcast. Thank you. Thank you, Zee.